أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن رات آپ نے یہ اکثر دیکھا ہوگا کہ انسان اس دنیا میں جیتا ہے اور گاہے باہے اس پر بیماریاں حملہ آور ہو جاتی ہیں. وہ اچھا بنا ہوتا ہے کہ اپنے محسوس ہوتا ہے کہ اس کو بخار میں آ لیا, طبق نے آ لیا, کھانسی نے آ لیا, زکام نے آ لیا. اب میں سے ہر شخص یہ بات رکھتا ہے کہ یہ بیماریاں اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں, اور یہ کوشش کرتا ہے کہ جب کبھی وہ اس دور سے حالت تو جاب ہو جائے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے, یہ خیال کرے کہ میرے لیے یہ بیماری ایک باعث ہے, مجھے صبر کے ساتھ کا مقابلہ کرنا ہے. امید یہی ہے کہ اگر میں صبر کے ساتھ اس کا مقابلہ کروں گا تو پھر پروردگار مجھے اس کا اجر عطا. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. ہم جب تک مسلمان ہیں اس ایمان کے ساتھ جیتے ہیں, اس ایمان کے ساتھ مرتے ہیں. اس سے ذرا آگے بڑھ کر ایک کسان کا تصور کیجیے, اور اپنی زمین پر اپنی روزی کے لیے بھی موقع ہے, اور 3 کے ہلکی چھوٹی کمپنیاں نکلتی ہیں, کچھ عرصے کے بعد ایک علاقہ کھیت وجود کیا جاتا ہے. عام طور پر پانی کے لیے اس میں سے اپنی روزی کا سامان وہی جاتا ہے, لیکن کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی آفت آتی ہے اس کا کھیت برباد کر دیتی ہے. یہ نہیں کوپتا جانور آ کر کھیت کو خراب کر دیتے ہیں. یہ سب آفتیں جب اس پر آتی ہیں تو اس سے یہی تقاضا کیا جاتا ہے کہ اگر وہ مسلمان ہے تو وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے اور صبر کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بیماری میں, تکلیف میں, فصل کے الٹ جانے میں, کسی مصیبت کے آ جانے میں بندہ مومن کو جو تعلیم نبیوں نے دی ہے, جو تعلیم قرآن مجید کے کو ملی ہے, وہ یہی. ہم بھی مسلمان ہیں اور مسلمان کی حیثیت سے ہمیں اسی رویے کی تلقین کی جاتی ہے. لیکن اب 2 لمحوں کے لیے یہ تصور کیجئے کہ اگر ہم یہ محسوس کر رہے ہوں کہ ہمارا یہ بچہ جو چارپائی پر بیمار پڑا ہوا ہے, اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ بیماری آسمان سے آئی ہے, لیکن ہمارے ہمسائے سے ایک صاحب آئے تھے اور وہ آ کر بیماری کے جراثیم اس کے منہ میں منہ کھول کر تھوک کر چلے گئے. یا آپ یہ محسوس کریں کہ یہ صاحب جو تپیدق میں مبتلا ہوئے ہیں, اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ ان کو مبتلا ہونے میں اللہ کے اذن کی کار فرمائی ہے, لیکن ایک صاحب آئے تھے اور وہ آ کر زبردستی ان کا گلا گھونٹ کر ان کو وہ دوائی پلا گئے ہیں جس سے تپیدق پیدا ہوتی. اسی طرح سے دیکھیے کہ اگر کسی آدمی کو یہ احساس ہو کہ میں نے زمین میں بیج تو بویا تھا اور اسی ایمان کے ساتھ بویا تھا کہ اس عالم کے پروردگار نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ جب تم بوتے ہو تو کھیتی میں اگاتا ہوں, تم نہیں اگاتے, لیکن میری کھیتی پر ایک صاحب آئے اور آ کر زبردستی ہل چلا کر چلے گئے. ہم سائے سے ایک آدمی اٹھا, اپنے جانور اپنے میری کھیتی میں داخل کر دی. ایک صاحب تشریف لائے, انہوں نے آ کر اپنے کارندوں کو ساتھ میں لایا اور ملا کر وہ سارے خوشے نوش کر لے گئے. اگر یہ احساس آپ کو ہو اور اس موقع پر کوئی آدمی آپ کو یہ نصیحت کرے کہ آپ صبر سے کام لیں, آپ اطمینان کے ساتھ جمے رہیں, آپ اپنے ربی کی طرف رجوع کریں, آپ اس شخص کے حق میں دعا کریں کہ جو آپ کی کھیتی آ کر بگاڑ گیا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یہ بھی دین کی تعلیم ہے, لیکن میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ جس دین کو ہم مانتے ہیں یہ تعلیم اس کی نہیں. ہمارے دین کی تعلیم یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیماری آسمان سے آتی ہے, لیکن اگر اس بیماری کو لانے والے
عامل ہمارے پاس موجود ہیں تو ہمیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دانہ اس عالم کا پروردگار اگاتا ہے اور اسی کی رحمت سے وہ خرمن میں آتا ہے اور ہم اٹھا کر اسے اپنے کھتوں میں بھرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی ہمارے کھیت کو جان بوجھ کر اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اس کو اکھڑتے دیکھتے ہیں۔ ہمارے دین نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کے بارے میں یہ کہہ کر اطمینان سے بیٹھ جائیں کہ آسمان کا خالق آئے گا اور وہ آپ ہی اس معاملے کو کر لے گا۔ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ یہ دنیا اسباب کا کارخانہ ہے، یہاں ہمیں اپنی طرف سے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم بچے کو بیماری سے بچانے کی صحیح کریں۔ کوئی اگر اس کے منہ میں جراثیم ٹھوک رہا ہے تو اس کو دور رکھنے کی کوشش کریں، اپنے کھیت کو لوگوں کے ظلم اور تعدی سے بچانے کی صحیح کریں۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی چیز واقع ہوتی ہے تو پھر ہم اللہ کے اوپر توکل کریں اور اعتماد کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ بات نہیں کہی گئی ہمیں کہ ہم اس بات کو نظر انداز کر دیں کہ کوئی آدمی آئے اور وہ آ کر ہمارے گھر میں نقب لگائے اور ہمارا سامان لے جائے، اور ہم اس کا تعاقب کر سکتے ہو تو نہ کریں، ہم اس کا گریبان پکڑ سکتے ہو تو نہ پکڑیں، ہم اس کے ہاتھ پہ اپنا مال چھڑا سکتے ہو تو نہ چھڑائیں۔ یہ تعلیم ہم کو نہیں دی۔ ہم کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہمیں تو بہرحال بہادری اور جرأت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، بیماری کے اسباب کا بھی مقابلہ کرنا ہے، کھیتی اجاڑنے والے اسباب کا بھی مقابلہ کرنا ہے، اور جو شخص بھی ہمارے گھر میں دخل انداز ہونے کی کوشش کرے گا بہرحال ہمیں اس کے مقابلے میں سینہ سپر ہونا ہے۔ یہ بات کا مسئلہ ہے کہ ہم اس میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں اور کتنے ناکام ہوتے ہیں۔ ہم ناکام بھی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اس کا اجر اپنے پروردگار سے پائیں گے، لیکن اگر ہم نے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے سے کوتاہی کی تو نہ صرف یہ کہ ہمارے گھر اجڑیں گے، نہ صرف یہ کہ ہماری کھیتی میں پھل نہیں آئے گا، نہ صرف یہ کہ ہمارے دروازے پر بیماریاں دستک دیں گی، بلکہ اس عالم کا پروردگار بھی ہم سے یہ پوچھے گا کہ جو ذمہ داری میں نے تم پر ڈالی تھی اس کو تم نے کیوں پورا کیا۔ اسی اصول کے اوپر آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت ہماری معاش کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ معلوم ہو کہ لوگوں کے پاس یہ واقعہ ہے کہ ہمارے موجودہ نظام نے اس کے سوا کوئی چارہ باقی نہیں رہنے دیا کہ وہ اپنے ایمان اور ضمیر کو بیچ کر اب اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی کوشش کرے۔ ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ یہ دیکھا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر بے روزگاری پیدا ہوئی ہے۔ تعلیم کا جو نظام ہمارے یہاں پہلے موجود تھا اور جس میں لوگ اپنے بچے کو بی ایم اے کروا لیتے تھے وہ بالکل غیر مؤثر ثابت ہو گیا۔ لوگوں کی دوڑ باز اور چیزوں کی طرف لگی، کسی نے چاہا کہ وہ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا دے، کسی نے کہا انجینئر بنا دے، اسامیاں ختم ہوتی چلی گئیں، اور صورتحال یہ ہے کہ اب ایک آدمی کے لیے اس معاشرے میں اپنی عزت کو برقرار رکھنا، اپنے شرف کو برقرار رکھنا مشکل ہے۔ کوئی شخص اس بات کا انکار نہیں کر سکتا ہے کہ اس میں جو معیار زندگی کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اس میں کچھ تو وہ لوگ ہیں کہ جو بہت آگے نکل گئے اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو ان کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ان کے لیے مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ایمان کو قائم رکھیں، ضمیر کو قائم رکھیں، یا اس دوڑ میں وہ بھی شریک ہو جائیں اور اس بیتی گنگا میں ہاتھ دھوئیں۔ اور یہ بھی ایک بالکل قطعی بات ہے کہ اس پچھلے سارے عرصے کے دوران میں بہت تھوڑے لوگ اب رہ گئے ہیں کہ جو اپنے ایمان کو اور اپنے ضمیر کو قائم رکھتے ہیں۔ ہم کو اس بات کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ ہمارے اس مسئلے نے اب ایسی سنگین صورت اختیار کر کی ہے کہ ابھی پچھلے دنوں میں شاید سے یہ معلوم کرنا چاہا کہ بھائی آخر کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک میں جو لوگ یہ پروانی دے کر آئے تھے کہ وہ اپنا وطن چھوڑ رہے ہیں اور وہ معاہدے کی حیثیت سے ایک نئی اسلامی ریاست میں آباد ہونے جا رہے ہیں، اور بعد کے زمانوں میں بھی وہ بہت حد تک دینی قوتوں کا ساتھ دیتے رہے اور ہمیشہ اسلام کا حراول دستہ بنے رہے، یہ کیا ہوا؟ یہ انہی لوگوں کے اندر اب دین کے خلاف اور اس ملک کے خلاف دیکھنا پیدا ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے بے تکلف کو یہ کہا کہ کبھی غور کرتے ہو کہ وہ فوج جو اس فتنے کو برپا کرنے والوں کو کرا ہوئی ہے وہ کون ہے؟ وہ 40,000 بے روزگار نوجوان، 40,000 بے روزگار نوجوانوں کی ایک پوری فوج ہے جو اس طبقے میں تھے کہ جو پاکستان کے لیے اور اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دے کر آیا تھا، ہمارے معاشرے کے اقتدار نے خراب کیا۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ تر چارہ جو آدمی بھی ان کو یہ توقع دلائے گا
ایک کا گھر لوٹ لو, یہاں سے تمہیں مل جائے گا, وہاں سے تمہیں مل جائے گا, اور فارٹ دینے. یہ صورتحال جو ہمارے یہاں پیدا ہوئی ہے, کیا یہ ہم مانتے ہیں کہ یہ آسمان کے خالق کا فیصلہ, یعنی اس کے اندر کسی سبب کو کوئی دخل نہیں؟ یہاں تو سب چیزیں بالکل درست چلی آ رہی ہیں, ہر چیز اپنے قاعدے ضابطے میں ہے, لوگوں کے حقوق ٹھیک ادا ہو رہے ہیں, ان کے لیے صحیح موقع فراہم کیے جا رہے ہیں, ان کے لیے عدل موجود ہے, ان کی صلاحیتوں کی نشو و نما کے لیے ایک اعلیٰ درجے کا نظام موجود ہے. اس کے باوجود بہرحال آسمان کی آفت آ گئی, قید پڑ گیا ہے. اگر تو یہی صورتحال ہے اور ہمارا دل مطمئن ہے کہ یہی صورتحال ہے, تو پھر مجھے بھی آپ کو تلقین کرنی چاہیے کہ آپ اپنے رب سے رجوع کریں, اور آپ کو بھی مجھے تلقین کرنی چاہیے کہ تم اپنے رب سے رجوع کریں. لیکن میں آپ کو سجر کرتا ہوں کہ اصل وہ ہوا یہ ہے کہ ہمارے اس ملک میں جسے لوگوں نے اپنا خون دے کر قائم کیا تھا, اور ہمارے اس ملک میں کہ جس کے اندر آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی غیر قوم آپ کو حکمرانی کر رہی ہے, مسلمانوں کی حکومت قائم ہے, جو نظام ہمارے اوپر ان لوگوں نے مسلط کر دیا ہے اور ہمارے ہی بھائی بندوں نے مسلط کر دیا ہے, اس نظام میں لوگوں کا جینا آوشک تھا. کس طریقے سے وہ نظام مسلط کیا گیا آپ اندازہ کیے کہ آپ کے ہاں پے در پے یہ کوشش کی گئی کہ ایک خاص طبقہ برات یافتہ طبقہ بن کر رہے گا, اسی طبقے کے لیے تمام زندگی کی سہولتیں, اس طبقے کے لیے تمام مواقع فراہم, اس کے پاس جو کچھ موجود ہے اس میں اور افزونی ہوتی کری جائے, وہ جو کچھ پا چکا ہے اس سے آگے بڑھ کر مزید پائے. اور نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ اس طبقے نے آہستہ آہستہ بالکل وہی ذہن اپنے اندر پیدا کر لیا جو قرائے کے مکہ میں پیدا ہو گیا تھا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو دولت ہے اور ہمارے پاس جو ذرائع وسائل ہیں اور ہمیں اس ملک میں جو اقتدار اختیار حاصل ہے, یہ عطیہ یا خداوندی ہے, ہم نے اپنے اس استحقاق سے اس کو عادل کیا ہے, ہم اس کے عہد سے تو ہمیں ملا ہے, اگر مائل ہوتے تو اس کائنات کا پروردگار ہوتا دیتا. ان کے درمیان اور ایک عام غریب آدمی کے درمیان ایک خطی حائل ہو گئی. یہ تاک معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک اور دنیا کی بقیوت ہیں اور ہم آتے ہیں دوسری دنیا کی بقیوت ہیں. ہمارے ہی درمیان میں یہ واقعہ ہے جو ان لوگوں کو ایک خاص طریقے پر یہ موقع فراہم کیا گیا ہے کہ وہ دین, ایمان, ہماری روایات, ہماری تہذیب, ہر چیز کا خون کریں اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اپنے وسائل سے پر بڑھ کر بوٹے ہوتے کریں. اس کے لیے سب سے بڑا کردار جس چیز نے ادا کیا وہ ہمارا 45 گہزا. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ جو ہمارے یہاں حبیب بینک اور یونائٹڈ بینک اور فلاں بینک قائم ہے, یہ ہماری بڑی خدمت انجام دیتے ہیں, ہم جا کے وہاں روپیہ رکھ لیتے ہیں, ہم وہاں سے ایک چیک لے لیتے ہیں, ہمیں کہیں رقم منتقل کرنی ہوتی ہے تو ڈرافٹ سنوا لیتے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ یہ ایک فریب ہے جس کے پردے میں ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے. وہ کھیل یہ ہے کہ ہماری وہ چھوٹی چھوٹی رقمیں جو میں دیتا ہوں, جو آپ دیتے ہیں, وہ سب جمع ہو جاتی ہیں, جمع ہو کے وہ 10 روپے, 20 روپے, 100 روپے, 400 روپے, 1000 روپے کروڑوں میں بدل جاتے ہیں. اس کے بعد جب وہ کروڑوں میں بدل جاتے ہیں تو آخر یہ بتائیے اور دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ اگر آپ کی جھوپڑی گر جائے تو آپ واقعی جا کے وہاں سے لے سکتے ہیں؟ اگر کسی آدمی کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو اس کی مدد کرنے کے لیے وہ نصاب تیار ہوتا ہے. وہ کروڑوں روپے جمع ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ ان لوگوں کو میسر آتے ہیں کہ جن کے پاس پہلے سے سیکورٹی موجود ہوتی ہے, جو پہلے سے لاکھوں بنا چکے ہوتے ہیں, اور پھر وہ چشم زدن میں لاکھوں کو کروڑوں میں طرف. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ غریب تا ہوتا چلا جاتا ہے, امیر ابھی اس کا. جن کے پاس پہلے موقع ہیں ان کے لیے اور راستے خود سے چلے جاتی ہے, اور جن کے پاس پہلے کوئی موقع موجود نہیں ہے وہ بیچارے اور زیادہ اپنی تکلیفوں اور مصیبتوں کے ساتھ پڑھتے چلے جاتے ہیں. پھر ان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا کہ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب ہم حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے, ہمارے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم رشوت, سیانت اور بددیانتی اور اس طرح کے دوسرے ذرائع کو اپنائیں. نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ وہ دنیا تو جو کچھ پاتے ہیں, لیکن جو اس کی قیمت ادا کرتے ہیں ان کا ضمیر بھی جانتا ہوتا ہے کہ وہ قیمت کوئی معمولی قیمت ہے. یعنی وہ یہ جانتے ہوتے ہیں کہ وہ آپ خرید رہے ہیں, وہ یہ جانتے ہوتے ہیں کہ وہ جہنم خرید رہے ہیں, وہ یہ جانتے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں. لیکن دنیا کے اندر ہر شخص میں یہ حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ حالات کا مقابلہ کرے, اور بالخصوص یہ حوصلہ اس کا ختم ہو جاتا ہے جب ایک آدمی یہ دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ ظلم کیا گیا. یہ 7 طبقے نے اپنے آپ کو اوپر اٹھانے کی کوشش کی ہے, مجھے نیچے گرانے کی کوشش کی ہے, میرے لیے کوئی راستہ.
ہمارا معاشی مسئلہ اب یہ سنگین صورت اختیار کر گیا کہ اس میں واضح طور پر ہماری سوسائٹی کو تو حصوں میں بانٹ کیا گیا. ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اس دور میں اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ واقعہ ہے کہ ان کے گپ کو بھی پانا عام آدمی کے بس کی چیز نہیں. اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اتنے نیچے گر گئے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے اپنے ایمان اور اپنے ضمیر کو قائم رکھنا نہیں ممکن چکا. ہمارے اس معاشی مسئلے میں دوسرا بڑا کردار اگر آپ اپنے دیہات میں جائیں تو جاگیرداری نظام دے رہا. لیبوں کے زمانے میں بہت تو خاندان سے کہ جن کو ان کی پشتینی وفاداری کی وجہ سے بڑی بڑی زمینیں دے دی گئی. اب وہ اس پر خدا سے رہے گا. اور میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ کبھی آپ اپنے دیہات میں جائیں اور دور دراز دیہات میں جا کر دیکھیں کہ ان لوگوں کی زندگی کیا. سچی بات یہ ہے کہ ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے چودھری کے مقابل میں چارپائی پر بیٹھ. یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اس کے قدم آگے بڑھا کر کر لیں. یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے کھیت میں جس میں انہوں نے محنت کی ہے جو کچھ پایا ہے اس کو لے کر اپنے گھر آ جا. وہ مسے گھری میں جاتا تھا اور اپنے 100-150 روپے کر کے کو چکتا تھا. اور یہ واقعہ ہے کہ ان کی عزت، ان کی آبرو، ان کی بیٹیاں، ان کی بہویں، ان کے عام زندگی کے معاملات سب کچھ ان کی سوادید پر ہوتے سے جو چلا گیا. یہ چیز آپ بات کیجیے گا ابھی ختم نہیں تھی. یہ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے اور بڑے پیمانے کے اوپر موجود ہے. اس کا اندازہ کچھ وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جن کو کبھی جا کے سب اس کو دیکھنے کا موقع ملا. غلطی اب میں آپ سے یاد کرتا ہوں کہ وہ پرانا زمیندار جس کے پاس پہلے زمین کی طاقت تھی اس نے بینکاری کے اس سرمایہ پر انحصار کر کے اپنے آپ کو صنعتدار بھی بنا لیا. وہ اب اس کے پاس دوہری طاقت جمع ہو گئی اور اس دوہری طاقت کے بلبوتے پر وہ اس سارے نظام کو بالکل ترم ترم کیے چلا جا رہا ہے. اس معاشی وقفے کے لیے اب جس طرح کے میں نے اختلاف کیا تھا کیا کرنا چاہیے؟ خبر کرنا چاہیے، اس بنان سے بیٹھنا چاہیے، اس قوم کو رشوت و خیانت اور بددیانتی کے سمندر میں ہوتے لگانے دینے چاہیے، اس کو اس کا باقا دے دینا چاہیے کہ یہ اپنے ایمان و ضمیر کو بیچ کر اپنے لیے 2 وقت کی روٹی فراہم کر لے، یا یہ واقعہ ہے اور اس کو مان لینا چاہیے کہ یہ در حقیقت ہمارے اپنے ملک میں، ہماری اپنی قوم میں، ہماری اپنے بھائی بندوں کے ہاتھوں ایک ٹرین کے نتیجے میں. اگر یہ چیز آسمان سے براہ راست نازل ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایمان کا تقاضا یہی تھا اور یہی ہونا چاہیے کہ ہم اس کے سامنے سرنگو ہو جائیں. لیکن اگر یہ چیز کچھ لوگوں نے اپنی غلطیوں سے پیدا کی، اگر انہوں نے وہ طریقے اختیار کر کے لوگوں کے لیے یہ مسائل پیدا کر دیے ہیں کہ جو طریقے اختیار کرنے کو ان کو کوئی حق نہیں، تو پھر اس کے بعد ہم میں سے ہر شخص کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کے خلاف کی ضرورت ہے اور پوری طاقت کے پاس وہ ایک نظام کو الٹ کر پھینکتے اور اس طرح الٹ کر پھینکتے کہ اس کا کوئی نام و نشان بھی تفصیل کے بتا دیا. سوال یہ ہے کہ آپ اندازہ کیجئے کہ وہی جو مثال میں نے آپ کو دی، ایک آدمی آتا ہے وہ آپ کے کھیت میں آ کر اپنا حل کرا دیتا ہے، ایک آدمی آتا ہے وہ آ کر آپ کے کھیت میں اتنے جانور چھوڑ دیتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ظاہر بات ہے کہ جو آپ کے پاس ایسا ڈنڈا ہوگا لے کر نکلیں گے اور سطر توڑیں گے. لیکن یہاں ایک المیہ ہوا ہے، بہت بڑا المیہ ہوا ہے، بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو آدمی کھیت میں ہر چلانے کے لیے آیا ہے اس نے لبادہ ایسا اوڑھ لیا ہے کہ آپ اس پر بیت نہیں کرتا. جو آدمی آپ کی فصل کو برباد کرنے کے لیے آیا ہے اس نے اپنے چہرے پر نقاب ایسی اوڑھ لی ہے کہ آپ اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے. اور صرف وہ جو کچھ کر رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ اس کو کیا چیز حاصل ہے؟ اس کو قانون کا ساتھ ملا. آپ اس کے ہاتھ سے کچھ چھین نہیں سکتے، اس کو اس چیز سے روک نہیں سکتے. آپ اس کی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر سے کچھ لوگ اٹھتے ہیں اور پھر وہ آپ کی بیوروکریسی میں چلے جاتے ہیں اور پھر آپ کے لیے ان کا دروازہ کھولنا ممکن نہیں ہوتا. ایک غریب آدمی کو ان کے دروازے سے پکتے پرسے کسی آدمی کے لیے اپنا کام کروانے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو بیچے، اپنے ضمیر و ایمان کو بیچے، یا پھر یہ کہ کوئی آتا راستہ تلاش کرے کہ جس راستے پر وہ اپنے آپ سے بھی شرمائے اور اپنے پروردگار سے بھی شرمائے تو اس نے یہ راستہ نہیں ہوتا. یہ آسانی پہ تو نہیں آتے، یہ کسی غیر ملک سے جہاز پر لم کر کو پیر نہیں ہوئے، ہمارے ہی اندر کے لوگ ہیں. لیکن جو ضابطہ، جو قانون، جو فائدہ ہم نے بنا رکھا ہے اس کے تحت ہم ان کو کچھ نہیں کہتے. ہمارے اندر سے، ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے ووٹوں سے منتخب ہوتی ہیں حکومتیں، اور منتخب ہو جانے کے بعد ہم اسی سڑک پر چلے جا رہے ہوتے ہیں اور ہمارے لیے راستہ بند ہو جاتا. ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ ہم ان کو پکڑ کر ان سے یہ پوچھ سکیں کہ کیا ہم نے آپ کو اسی مقصد کے لیے ذمہ داری دی تھی کہ آپ رعایتی بدترین نظام کے علمبردار یہاں بن کر کھڑے ہو جائے. اس بدترین نظام نے جینا حرام کر دیا.
हमारे नौजवानों के अंदर इल्हाद और बेदीनी की आग खोदी है। वो ये महसूस करते हैं कि यहाँ इस्लाम का नाम दिया जाता है और इस्लाम की माला जती जाती है, और इसके बावजूद हम ये सब देख रहे हैं। ये वो रियासत है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि ये अल्लाह के सीन की दरवाजा बनाने की हिदायत की है, लेकिन अल्लाह के दीन की सजगा में एक ही तरह होती है। और फिर जब वो ये भी देखते हैं कि दो लोग मजहबी लोग हैं बिल्कुल, वो हमको सब्र की तलकीन करते हैं, हमको रुजू इल्लाह की तलकीन करते हैं, हमसे कहते हैं कि वही आसमान पे आपते आती है, अपने रब के साथ लौ लगाओ, और उनको इसका शौर नहीं है कि दर हकीकत ये नहीं हुआ, ये बीमारी करब आसमान के आई है। इस बीमारी का सबब ये मुआशरा, इसके अकाबिर, इसके अतापी, इसके सियासतदान, इसके अरबाब इक़्तिदार बन रहा है, और वो निज़ाम बन रहा है हमारे ऊपर मुकल्लफ कह दिया गया, वो शैतानी निज़ाम, इब्लीसी निज़ाम, इसकी रूह के अंदर दे। वाकया ये है कि सवाए कुफ्र के और कोई चीज़ नहीं। चनाचे आप कहेंगे कि तुम ये कहते हो कि अच्छा ये एक ही चीज़ है, मैं आपको सजल करता हूँ, आप आजमा कर देखिए। आप ये देखिए 40 साल इस मुल्क को बने हुए हो गए, इन 40 सालों के अरसे में आखिर इन लोगों को ये कहा जाता है कि तुम मुसलमान हो तो तुम अल्लाह के दीन को क्यों इस मुल्क में नाफिज नहीं करते। आपको मालूम है कि वो तैयार नहीं होते, वजह क्या है? वो ये जानते हैं कि जब अल्लाह का दीन यहाँ नाफिज हो जाएगा तो सूद सब हो जाएगा, सूद पक हो जाएगा तो बैंक बंद हो जाएगा, बैंक बंद हो जाएगा तो सरमाएदार का पैखाना बंद हो जाएगा, उसकी कोठी ढह जाएगी, उसके अम्बाल पर खतरा लायक हो जाएगा। वो ये जानते हैं कि अगर ये कानून यहाँ नाफिज हो गया तो हुक्मरान के दरवाजे रियाया के लिए खोलने पड़ेंगे, उम्र की तरह उनसे हालात की सवरगिरी करनी पड़ेगी, उसको तमाम ज़रूरतें फराहम करनी पड़ेगी, अदालत तो यादर खड़ा होना पड़ेगा। और अगर कभी किसी शहरी ने ये कह दिया कि मेरे हुकूक खत्म हुए हैं तो उसके लिए जवाब देना पड़ेगा। चनाचे ये वाक़या है कि उनको दीन से अगर कोई दुश्मनी है तो वो यही है कि वो उनके आराम को ख़त्म करेगा, उनके चैन को ख़त्म करेगा, उनके लिए जो मराहत सोसाइटी में है वो उनसे छीन लेगा, उनको आम आदमी पर सतह पर लाकर खड़ा कर देगा, इसलिए वो उसके रास्ते में दीवार गए। मुझे ये बताइए कि क्या आम आदमी यहाँ दीन नाफिज नहीं रहने दे? क्या मैं आप उसके रास्ते में रुकावट है? या हमसे कभी पूछा गया है, हमने इनकार कर दिया कि हम यहाँ अल्लाह का दीन नहीं जैसे? ये वाकया है, और ये मान जाइए कि ये वाकया है। एक छोटा सा तबका है, वो तबका यहाँ पर रेस की आगोश में पलकर जवान हुआ है। वो यहाँ से गया उस वक्त जब उसको वो तरबियत करके आगे कर गया कि अब इनकी रख पर बैठे रहो और इनकी मईशत को जोड़ते रहो और अपने लिए, अपने खानदानों के लिए तरह तरह की चीज़ें करते रहो, लेकिन यहाँ पर कभी भी ना उस रवायत को जिंदा होने देना जिस पर यह कौम खड़ी हुई थी, ना उस दीन को आने देना जिसको लेकर ये ज़मीन के ऊपर आए थे, और ना उस निज़ाम अदल को कायम होने देना कि जिस निज़ाम अदल के कायम हो जाने के बाद ये वाक़या है कि कनीसतुल मुस्लिमीन कहते हैं तो शायरी नहीं करते कि मैं दजला के किनारे धोखों मरने वाले कुत्ते के लिए था। वो ये जानते हैं कि ये वो चीज़ है कि अगर एक मरतबे आ गई तो फिर उसके बाद बिसात उलट जाएगी, फिर हम लोग यहाँ मौजूद नहीं होंगे, कोई और लोग यहाँ मौजूद हो, हमारी ताकत नहीं होगी, किसी और की ताकत होगी। और इस चीज़ से घबरा कर वो ये समझते हैं कि हमें इसके रास्ते में रुकावट कर लेना। हमारे इस पाशी मसले का वाक़या ये है कि अगर आप गौर करें तो हल क्या है? हल ये है कि इत्मीनान को अकुलत है। दो लफ्ज़ों में मैं ये करता हूँ कि इत्मीनान को अकुलत। इत्मीनान का बाकी रहना ये खुदा की मशीयत नहीं है, ये हमारे अपने आमाल का नतीजा। हमने इसको बगारा किया, हमने इसके साथ कंप्रोमाइज़ किया, हमने इसकी अकाबिर खुद अपनी आगोश में पैदा किया। हम शब रोज़ इसको पानी पिला पिला कर और हरा खिला खिला के बड़ा कर रहे हैं और मोटा करते चले जा रहे हैं। इससे खिलाफ की तो जो है इसको उलट फेंकने के लिए इसकी आंखों में आंखें डालकर कोशिश, ये मैं समझता हूँ कि हर तालिब ईमान के काम में रहता है। हमको अगर अपने माशरे को इल्हाद और बेदीनी की आगोश में जाने से बचाना है तो फिर इससे पहले कि कोई मशरिक और मगरिब से आकर लोगों के हुकूक के नाम पर उनसे इनका ईमान छीने, हमें आगे बढ़कर सबसे पहले उनके रब बता और उनको ये बताना चाहिए कि इस ज़मीन के ऊपर परवरदिगार कायनात ने जब मुसलमानों को रियासत बख्शी है तो उनको ये हक आसमान के खालिक ने दिया है कि वो यहाँ अपनी मर्जी के लोगों के हाथ में ज़माने इक़्तिदार लाए, और ये उन पर फर्ज आयद किया है कि वो उस दीन को यहाँ गालिब करे जिस दीन को लेकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। और अगर ये हक उसने दिया है और ये फैज़ उसने आयद किया है तो सवाल ये है कि तेरे सर में पोताई क्यों, इसके रास्ते से गुरेज क्यों, इसको हल करने के मामले में तो और तो चार का नुक्ता नज़र अपनाने से इराद क्यों, पूछना क्या, कदम करना चाहिए, आत्मा करना चाहिए और अज़्म हौसले के साथ इस मसले को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। हम अब इससे इनकार करते हैं कि हम रिश्वत ही देते हैं,
हम इससे इनकार करते हैं कि हम अपने छोटे छोटे कामों के लिए दफ्तरों के बाहर कच्चे खाते रहेंगे। हम इससे इनकार करते हैं कि हम कुरानों की गाड़ियों के लिए रात से काम करते हैं। हम इससे इनकार करते हैं कि हम अपने रुपए से 40-40, 50-50, 1-1 लाख रुपया एक सिविल सर्वेंट पर खर्च करते हैं। हम इससे इनकार करते हैं कि हमारी बेरोजगारी हमारे नौजवानों को हमसे छीन कर राहत और बेदीनी की ओर चले जाती रहेगी। हमें चाहिए हम इससे इनकार करें, लेकिन ये इनकार अमलन होना चाहिए, इसके लिए विरोध करने चाहिए। और मैं आपसे याद करता हूँ कि हमारे एक पिछले ज़माने के करते में हमने भी देखा नौजवान लोग हैं कि जितने लोग भी इस काम के लिए उठते हैं, उन्होंने वाकया ये कि 2 या 4 या 5 कदम चलने के बाद इसी बादल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। इसलिए ये ज़रूरत है कि आप नौजवान और वो नौजवान उठकर ये टका दे कि हमारा दीन हमारे सीनों में है, हमारे चेहरों पर है, हमारे शब रोज़ में है। हम अपने परवरदिगार के सामने सरनगू है, लेकिन हम इस बातिल निज़ाम को यहाँ गवारा नहीं करेंगे। इस निज़ाम को उलटे बगैर हम कैंप नहीं बैठेंगे। इसकी रगब से इसका खून हम भेज देंगे और इसको ज़मीन बोट करके यहाँ पर वही निज़ाम कायम करेंगे कि जिस पे इंसान को अदल उसके दरवाजे पर मैसर आएगा, जिसमें उसकी इज्जत नफ्स की हिफाजत खुद मुआसरा करेगा, जिसमें किसी गरीब आदमी के लिए रोटी का, कपड़े का, मकान का, इलाज मालने का जिम्मेदार खुद निज़ाम हुकूमत होगा, और जिसमें किसी इंसान के लिए किसी के सामने दस्ते सवाल दराज करने का कोई मौका बाकी नहीं रहेगा, जिसमें अपने आप को आदिल करने के लिए कोई शख्स किसी तरीके का तकाज़ा न कर सकेगा, और जिसमें इंसान अपने उस शरफ को पालेगा कि जिसके बारे में पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर आदमी फिलवाके ज़मीन के ऊपर अपने मालिक की हिदायत के मुताबिक जीता रहे तो फिर दुनिया भी उसकी है और आप की। अक़ूलु क़ौली हाज़ा। खुदा के दीन के रिफात की हर कोशिश के लिए हमारी दिली दुआ है और हम उसके लिए अल्लाह जब भी दुआ करते हैं, हमारी काविशें भी उसके साथ। लेकिन मैं आपसे याद कर दूं कि ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ नेपाली शरीयत के जो बानी लोगों ने समझे हैं, वो बानी ये है कि बस चोर का हाथ काट दिया जाए, दानी को संसार कर दिया जाए। इसी शरीयत के निफाक के लिए हम बिल पेश करते हैं, इसी शरीयत के निफाक के लिए हम तमाम की विरोध करते हैं। कितनी शरीयत है, ये शरीयत की अधूरी बत्ती। हमारी शरीयत चोर का हाथ काटने से पहले वो माशरा कायम करना चाहती है कि इसमें किसी को चोरी करने की जरूरत ना हो। वो किसी आदमी को संसार डालने से पहले वो अदालती निज़ाम कायम करना चाहती है और उन मुहर्रिफात को ख़त्म करना चाहती है कि जिसके ज़रिए से यहाँ पर वाक़या चाहती है। ये वाक़या मैं आपसे याद करता हूँ कि ये जिद्दोजहद जो की जा रही है, इसमें जितना खैर है हम उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन बात यही ख़त्म नहीं हो सकती। ये असल मंजिल नहीं है, मंजिल इससे बहुत आगे, और वो ये है कि मुसलमानों के अंदर एक ऐसी ताकत सामने आ जाए कि जो अपनी कुव्वत पे, अपनी शौकत पे, अपने अदल पे, अपने हौसले पे, अपने ईमान पे बातिल के सामने बंद बांध दे, और हमें ये मुतालबे न करने पड़े कि यहाँ शरीयत नाफिज करो, बल्कि शरीयत इन लोगों को लेकर हमारे घर में आना पड़ेगा। आइए आप आ जाओ, ये जरूरी। बहुत वक्त गुजर गया, 40 साल हो गए, ये मामूली मुद्दत नहीं है, और हम आज भी एक दस्तावेज मरतब करके तख्ता मुसलमानों के साथ है, ये मुसलमान हाजिर होते हैं कि खुदा के लिए खुदा नाफिज करो। अब इसको गलियों में नाफिज होने दीजिए, बाजारों में नाफिज होने दीजिए, आमत उन्नास अपने सीनों पर इसको नाफिज कर लेंगे। इन लोगों से और इन बदमाशों से मैं ये कहता हूँ कि अपनी ही बताते ही हो कि अंदर इतनी ताकत पैदा हो जाए कि वो इस निज़ाम को चैलेंज करने और इसीलिए कुर्बानी देने से तैयार हो जाए। 5 बांध की बोरी है ना बोले, बल्कि किसी एक प्लेटफॉर्म सब जमा हो जाए। और मैं आपके सकता हूँ ये प्लेटफॉर्म यूँ नहीं बनेगा कि कब 12 आदमियों का इकट्ठा करें, मुख्तलिफ पार्टियों का उनका एक प्लेटफॉर्म बना दें। नहीं, अब इन लोगों को पीछे चलना चाहिए। आप उठिए, उसकर नए तरह से अपनी कुव्वत को खुतबा दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये निज़ाम आप देखेंगे कि आपकी ताकत के सामने बिल्कुल तरनूम हो जाएगा। ये तो रेत की दीवार होता ये है कि ये लड़ा कर मुसलमानों को पारते रहते हैं और मुसलमानों के अंदर इंतशार पैदा करते रहते हैं, और हमारी पुरानी मजहबियत सब टिप्पणी से एक तो पकड़ लेते हैं। ये उसकी पे कोई ज़बान में बात कर सकते हैं, ना इनको अपनी बात समझा सकते हैं, ना दीन की वो बातें जानते हैं कि जो असल में लोगों को बताने। दीन की आधी तकलीफ पेट चल दी जाती है, जिस तरह के मैंने आपसे। तो इस नई ताकत तो शानदार ये काम ये वो क्या है ये हमारे यहाँ देखिए ना, हमारे मजहबी लोग तो मौजूद है ना, हमारे उलमा मौजूद हैं, उन्होंने बड़ी खिदमत अंजाम दी है हमारे मुआशरे में, उनका एक किरदार